نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا تو اللہ رب العزت اس پر 99 سانپ مسلط کرے گا. اس میں سے ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہے, ایک سانپ کی قوت کا عالم یہ ہے, اگر وہ سانپ کسی پہاڑ پہ ڈنک مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, اور وہ سانپ اگر دنیا میں پھنکار دے تو اس کی پھنکار کی گرمی کی وجہ سے ساری دنیا کے انسان مر جائے. ایک سانپ کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ اس کی پھنکار سے ساری دنیا کے انسان مر جائیں گے. اس طرح طاقت والے 99 سانپ اللہ بے نمازی عورتیں اور بے نمازی مردوں کی قبروں پر مسلط کرے گا. اللہ اکبر. آئیے میں تمہیں بتاؤں, میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام وادی لملم ہے, اور اس وادی لملم کے اندر اونٹوں کی طرح موٹے موٹے بچھو ہے, اور ان کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے. یعنی 1 مہینے کی لمبائی میں جتنی دیر تک کہ آپ گھوڑا دوڑا سکتے ہیں, مہینے بھر تک کے جتنا گھوڑا دوڑا سکتے ہیں, اتنے لمبے لمبے جہنم میں وادی لملم میں بچھو ہیں. اور اللہ اکبر, جب وہ کسی کو ڈنک ماریں گے تو 70 سال تک کے وہ زہر ان کا اس کے جسم میں جوش مارتا رہے گا, اور اس کے بعد اس کا گوشت تو بھن جائے گا, اس کا گوشت گل جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان آقا یہ تو بتائیں وادی لملم میں کون داخل ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مرد اور عورتیں نمازیں ترک کرتے ہیں ان کو وادی لملم میں داخل کیا جائے گا. میری بہنوں ذرا سوچو تو صحیح, اگر آپ کے پاس نہانے کے لیے وقت ہے, کپڑے دھلنے کے لیے وقت ہے, کھانے پینے کے لیے وقت ہے, کھانا بنانے کے لیے وقت ہے, سہیلیوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وقت ہے, تو تمہارے پاس اللہ کے لیے وقت کیوں نہیں ہے؟ کیا 20 منٹ کا ٹائم ایک عورت نماز کے لیے نہیں نکال سکتی؟ اور بتاؤ تو صحیح, نماز پڑھنے سے جاتا کیا ہے؟ نماز میں تو فائدے ہی فائدے ہیں, کوئی نقصان نہیں ہے. میری بہنوں, نماز پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے. اللہ اکبر, چہرے منور ہوتے ہیں, چہرے روشن ہوتے ہیں. بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امتیوں کو پہچان لوں گا. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بے شمار لوگوں کی بھیڑ میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بتاؤ, اگر کالے گھوڑوں میں سفید رنگ کے گھوڑے کھڑے کر دیے جائیں تو کیا اس کا مالک ان گھوڑوں کو نہ پہچانے گا؟ صحابہ کرتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, ضرور وہ پہچان لے گا سفید گھوڑے والا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی اعضائے وضو, وہ جو نماز کے لیے وضو کرتے تھے وہاں بھی چمک رہے ہوں گے, میں اعضاء کی چمک کی بنیاد پر ان کو پہچان لوں گا. اے خاتون جنت کی کنیزوں, جو اعضائے وضو یعنی وضو کی برکتیں قیامت میں ہمارے چہرے کو چمکا سکتی ہے, کیا وہ وضو کی برکتیں دنیا میں ہمارے چہروں کو نہیں چمکا سکتے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, جو لوگ بے نمازی ہیں ان کے گھر میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ بے نمازی کے چہرے سے نور چھینتا ہے, اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے اور اس کی روزی سے برکت کو اٹھا لیتا ہے. اور سن لو, صرف تنہا نماز نہ پڑھنا, اگر ماں نمازی بن چکی ہے وہ اپنی بیٹی کو نمازی بنائے, وہ اپنے بیٹوں کو نمازی بنائے, وہ اپنے شوہر کو نماز کی ترغیب دے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, نماز کے بغیر کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں, اس لیے نماز کی طرف آؤ. اور یہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز اللہ اکبر, میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز تمام برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روک لیتی ہے. آئیے اللہ اکبر, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نماز کی کتنی پابند تھی, 5 وقت کی نماز تو اپنی جگہ, اس کے بعد سیدہ فاطمہ رات کی تاریکی میں ایک ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہیں. اللہ اکبر. اور کوئی مصیبت آئے تو بھی سیدہ فاطمہ
فاطمہ نماز پڑھتی تھی، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت عورت یا مرد کوئی مومن اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا. سجدے سے بڑھ کر کے کوئی عمل اللہ سے قریب کرنے والا، اتنی جلدی قریب کرنے والا ہے ہی نہیں. مجھے ایک روایت یاد آتی ہے. دیکھو، جب کوئی مصیبت آتی ہے خواتین تعویذ اور گنڈے والوں کے پاس جاتے. مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں، اگر کوئی تعویذ دیتا ہے پابند شرع ہیں جائیں، تعویذ میں اللہ نے اثر رکھا ہے. لیکن سر درد تو تعویذ، مصیبت تو تعویذ، یہ تو تعویذ، وہ تو وہ تعویذ، یہ سب چیزیں. آئیے، جب سیدہ فاطمۃ الزہرا جن کے ناموں کی برکت سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام سیدنا آدم علیہ السلام لیں تو اللہ ان کی مصیبت کو دور فرما دے. یہ پنجتن کے نام، خلفائے راشدین کے نام، یعنی جن کے ناموں کو اللہ نے مشکل کشا بنایا. اور یہ بات میں اپنے عقیدت کے غلو کی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ کو بتاؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے فاطمہ پر بھی جہنم کی آگ حرام کر دی، اور جو لوگ فاطمہ سے محبت کریں گے ان پر بھی جہنم کی آگ حرام کر دی. بولو یہ نام کتنا مشکل کشا ہے، یہ نام کس قدر حاجت روا ہے کہ اگر فاطمۃ الزہرا سے محبت ہو تو اللہ رب العزت جہنم کی آگ حرام کر دیں. لیکن اگر وہی سیدہ فاطمہ کبھی مشکل میں پڑ جائیں تو وہ کیا کرتی ہیں؟ آئیے، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ نماز پڑھتی ہیں. بڑی مشہور روایت یاد آتی ہے. ایک مرتبہ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضی باب مدینۃ العلم خیبر شکن فاتح خیبر سید الاولیاء سلطان الاولیاء مولود کعبہ فاتح باب ولایت خاتم ولایت مولائے کائنات سید الشہداء امام حسین کے والد. ایک مرتبہ چہرے پہ ملال آ گیا. کس کے چہرے پہ؟ علی کے چہرے پہ. چہرہ افسردہ ہے. گھر میں آ کر کے افسردگی کے ساتھ بیٹھ گئے. سیدہ فاطمۃ الزہرا نے اپنے سرتاج کی پریشانی دیکھی اور عرض کی، علی کچھ افسردہ ہو، کچھ پریشان سے ہو؟ مولائے کائنات نے کہا ہاں. اس سے پتہ چلا ایک بیوی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو جب غمگین دیکھے تو اس کی خوشی کا سامان کرنے کی کوشش کرے. آج کل تو حال یہ ٹی وی سیریل فلمیں، عورتیں اتنی مصروف رہتی ہے اس میں کہ انہیں شوہر اور کسی کی خوشی اور غم کا کوئی خیال بھی نہیں رہتا. اور جو عورتیں اپنے شوہر کی خوشی کا خیال نہ کریں وہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی. اس لیے اپنی فکر کو بدلو اور یہ سوچ کر دنیا میں زندگی گزارو کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اس دنیا سے ضرور جانا ہے. اور یہ بھی نہ سوچو کہ جب بڑھاپا آئے گا تو پھر ہمیشہ چادر لپیٹ کے رہا کریں گے. آج عیش کر لو، آج بیوٹی پارلر میں کبھی جاؤ، آج کبھی مساج کرانے جاؤ، کندھے تک مہندی لگانے جاؤ. اس طریقے کے واہیات کام جو تم کر رہی ہو قدرت اس سے غافل نہیں ہے.
قدرت تمہیں دیکھ رہی ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور سن لو جو کچھ تم اپنی جوانیوں میں رنگ ریلیاں کر رہی ہو قدرت اسے دیکھ رہی ہے اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس کا اعلان ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، تم صرف سفید چمڑی کو خوبصورتی سمجھتی ہو۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں عورتوں میں جب تک کہ 40 خوبیاں نہ ہو اس وقت تک کہ عورت خوبصورت کہلانے کا حق نہیں رکھتی۔ یہ تو پاگل دنیا ہے جو سفید چمڑی پر بھی کسی کو حسین اعظم کا خطاب دیتی ہے۔ لیکن اگر ماہرین کی تحقیقات اٹھا کر کے پڑھو تو پتہ چلے کہ عورت میں جب تک کہ 40 خوبی نہ ہو اس وقت تک وہ حسین نہیں ہو سکتی۔ اور ایران کی ایک عورت، ایران کی ایک لڑکی جس کا نام شیرین تھا، اللہ نے اس میں حسن کی 39 خوبیاں پیدا کی تھی۔ لیکن یہ بات بھی میں تمہیں بتا دوں، ایران کی وہ حسین لڑکی جس کا نام شیرین ہے، آج بھی محبتوں کی کتابوں میں اس کا تذکرہ بہت شرح و بسط کے ساتھ ہے۔ شیرین اور فرحات کی داستان کتابوں میں موجود ہے، فلسفیوں نے، افسانہ نگاروں نے بڑا خیال کیا ہے، لیکن وہ 39 کے 40 چیزیں ہو تو خوبصورت ہو، اس میں 39 خوبیاں تھی۔ لیکن بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج بھی شیرین کی قبر کا نشان ڈھونڈو تو ملے کسی کو، لیکن اگر مل بھی جائے کوئی وہاں فاتحہ پڑھنے والا نہ رہے۔ لیکن تاریخ میں ہم ایک ایسی عورت کو بھی جانتے ہیں کہ شیرین کی طرح وہ خوبصورت نہیں ہے، اس کا قد ناٹا ہے، اس کا رنگ پکا ہے، وہ سانولے کلر کی ہے، وہ جوانی میں بیوہ ہو چکی ہے، پیوندار کپڑے پہنتی ہے، گویا کہ دنیا دار انسان بظاہر اس کا حلیہ پڑھ لے تو خوبصورت کہنے کو تیار نہ رہے، لیکن عبادت کی بنیاد پر، خوف خدا کی بنیاد پر، عشق رسول کی بنیاد پر اس عورت کو یہ مقام ملا کہ وہ حج کو جاتی ہے تو کعبہ اس کے استقبال کے لیے چلا آتا ہے، اور وہ کعبے کو دیکھ کر کہتی ہے اے کعبے میں تجھے دیکھنے نہیں آئی، میں تو تیرے رب کا دیدار کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اسی عورت کو دنیا رابعہ بصری کے نام سے جانتی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، تو سفید چمڑی پہ ناز نہ کرو، کونیوں کے مہندی لگاؤ گی تو بھی قبر میں جانا ہے، اور ان کونیوں تک، اور بلکہ اب تو کونی نہیں بلکہ مونڈوں تک، استغفر اللہ، جو بغل کا حصہ عورت ماں کے سامنے کھول نہیں سکتی وہ غیر مسلم مردوں کے سامنے مہندی کے نام پر تم کھولتی ہو۔ بھول گئی ہو آخرت کو، قبر کو بھول گئی ہو، قبر کو فراموش کر چکی ہو۔ جوانی نہ کسی کی رہی ہے، نہ تمہاری جوانی رہے گی، نہ کسی کے حسن کی رانائیاں رہی ہے، نہ تمہارے حسن کی رانائیاں رہے گی۔ اس لیے اللہ کو ناراض نہ کرو، رب کو ناراض نہ کرو، ورنہ میرا اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ بڑی بڑی حسین و جمیل عورتوں کو بیمار کر دے، اور جب بیمار کرے تو کوئی پوچھنے والا نہ رہے۔ جب عورتیں بیمار ہو کر حسن کھو دیتی ہے تو پھر خود کا شوہر بھی توجہ نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، رب کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ تو عرض کرنے یہ چلا تھا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا نے مولائے کائنات سے پوچھا میرے سرتاج اب آج افسردہ سے غمگین سے ہیں؟ میرے مولا نے کہا ہاں فاطمہ، غمگینی کی وجہ یہ ہے